وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار نے اپنی گزشتہ 2 ویڈیوز میں مرزا طاہر احمد صاحب نے مجلس خدام الاحمدیہ کے اجتماعات کو پیغام دیتے ہوئے اپنے خطبہ جمعہ مورخہ 27 اگست 1993 میں حضور علیہ السلام کی کتاب الوصیت سے قدرت ثانیہ کے سلسلے میں جو اقتباس کانٹ چھانٹ کر پڑھا تھا اس کا ذکر کیا تھا، اور اپنی گزشتہ ویڈیو میں مختصراً اس خطبہ پر تبصرہ بھی کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں خاکسار اس موضوع پر مزید تبصرہ کرے گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کو آگے بڑھاؤں، آپ کو حضور علیہ السلام کا کانٹ چھانٹ کیا ہوا اقتباس مرزا طاہر احمد صاحب کی زبانی سناتا ہوں، سنیں۔ میں خدا کی طرف سے قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرقہ آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، تو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ اس پیغام میں سامعین اکرام، اقتباس کے حصے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ اس کے بعد اقتباس کے حصہ میں حضور علیہ السلام ان بعض وجودوں کی تفصیل بیان فرماتے ہیں، اور مرزا طاہر احمد صاحب اس حصہ کو دانستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس حصہ میں حضور علیہ السلام خلاصہ کلام بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو۔ یعنی دوسری قدرت آسمان سے نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ سے وحی و الہام پا کر مبعوث ہوگی۔ اس کے بعد مرزا طاہر احمد صاحب آگے پیراگراف کا پہلا اور آخری جملہ کھا جاتے ہیں، یعنی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ ان دونوں جملوں کو ہی ملا کر پڑھیں تو بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ سامعین کرام، آپ نے دیکھا کہ بات کس قدر صاف ہے۔ حضور علیہ السلام 2 طرح کے وجودوں یا قدرت ثانیہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک وہ جو مومنوں کی اتفاق رائے سے منتخب ہو کر آپ کے بعد آپ کے نام پر بیعت لینے کے مجاز ہوں گے، یعنی انتخابی یا انتظامی قدرت ثانیہ، اور دوسری الہامی قدرت ثانیہ جس نے اللہ تعالیٰ سے وحی و الہام یا روح القدس پا کر کھڑے ہونا تھا۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام کے ان الفاظ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ انتخابی قدرت ثانیہ کا دور صرف اس وقت تک ہے جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر مبعوث نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام کے ان الفاظ سے یہ بھی ظاہر ہے کہ انتخابی قدرت ثانیہ کا دور صرف اس وقت تک ہے جب تک کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے روح القدس پا کر مبعوث نہیں ہوتا، اور دائمی اور الہامی قدرت ثانیہ وہی ہے جس کا ذکر آیت استخلاف میں ہے، جس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو تجدید دین کے لیے مبعوث فرمائے گا۔ سامعین کرام، خاکسار نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ مرزا طاہر احمد صاحب حضور علیہ السلام کے اقتباس میں کانٹ چھانٹ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اور اس مضمون کا گہرا تعلق خلافت آیت استخلاف سے ہے، اور حقیقت میں اسی کی یہ تفسیر ہے۔ اس مضمون کا گہرا تعلق آیت استخلاف سے ہے اور اسی کی یہ تفسیر ہے۔ یہ مرزا طاہر احمد صاحب کے الفاظ ہیں۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حدیث مجددین آیت استخلاف کی تفسیر ہے،
جیسا کہ آپ اسکرین پر مرزا ناصر احمد صاحب کے الفاظ پڑھ سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حدیث مجددین کے متعلق فرمایا ہے کہ حدیث مجددین آیت استخلاف کی تفسیر ہے۔ تو سامعین اکرام، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اس اقتباس میں جس دائمی قدرت ثانیہ کے مظہر کا آسمان سے روح القدس پا کر کھڑے ہونے کا ذکر فرمایا ہے، وہ سلسلہ مجددین ہی کا ایک مظہر ہے، اور یہی وہ سلسلہ ہے جسے آپ علیہ السلام نے اپنی سینکڑوں تحریرات میں دائمی اور تا قیامت فرمایا ہے۔ سامعین اکرام، اس سے پہلے کہ میں اس بات کو مزید آگے بڑھاؤں، یہاں حضور علیہ السلام کی ایک زبردست نصیحت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو آپ علیہ السلام نے ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کا ظہور کے ضمن میں فرمائی ہے۔ دوستو ایک نظر خدا کے لیے، سید الخلق مصطفیٰ کے لیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی معمولی اور سرسری نگاہ سے دیکھنے کے قابل بات نہیں، بلکہ بہت بڑی اور عظیم و شان بات ہے، میری اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ خدا تعالی کی بات ہے۔ اس لیے جو اس کی تکذیب کے لیے جرت اور دلیری کرتا ہے وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلیری کرتا ہے۔ مجھے اس کی تکذیب سے کوئی رنج نہیں ہو سکتا، البتہ اس پر رحم آتا ہے کہ نادان اپنی نادانی سے خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرمایا ہے۔ سامعین اکرام، جب جو کوئی وعدہ قرآن مجید کے مطابق ہے تو پھر وہ منسوخ نہیں ہو سکتا، وہ پھر قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے یہ جو وعدہ ہے مجددین کا یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ حضور علیہ السلام مزید فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی خدا تعالیٰ کا مامور اس کے الہام اور وحی سے مطلع ہو کر اپنے آپ کو ظاہر کرتا، مستعد اور سعید فطرتوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ صدی کا سر آ جانے پر نہایت اضطراب اور بے قراری کے ساتھ اس مرد آسمانی کی تلاش کرتے اور اس آواز کے سننے کے لیے ہمتن گوش ہو جاتے جو انہیں یہ مزدہ سناتی کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کے موافق آیا ہوں۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 2۔ سامعین اکرام، حضور علیہ السلام کی اس نصیحت کے بعد عرض ہے کہ مرزا ناصر احمد صاحب کے دور میں جب 14ویں صدی ختم ہونے کو تھی اور 15ویں صدی ہجری شروع ہونے کو پہنچی تو جماعت احمدیہ کے مستعد اور سعید فطرت لوگوں میں اس صدی کا سر قریب آ جانے پر نہایت اضطراب اور بے قراری پیدا ہو گئی، اور حضور علیہ السلام کی نصیحت کے عین مطابق مجدد وقت اور مرد آسمانی کی تلاش کی باتیں کرنے لگے۔ لیکن یہ دجالی قادیانی خلیفے ان کی ان باتوں کو پروپیگنڈا اور انہیں فتنہ پرداز کہتے تھے۔ سنیں مرزا طاہر احمد اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ پھر ایک اور فتنہ یہ بھی اٹھایا جاتا رہا ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث کی زندگی میں خصوصیت سے بڑے منظم طریق پر ایک پروپیگنڈے کے ذریعے جماعت میں یہ خیالات پھیلائے گئے کہ خلافت ٹھیک ہے لیکن وہ جو مجددیت کا وعدہ ہے وہ دائمی ہے، اور اب وقت قریب آ رہا ہے، صدی ختم ہونے کو آ رہی ہے، اس لیے اب مجدد کو انتظار کرو اور مجدد کو تلاش کرو۔ جماعت میں کہیں کوئی مجدد پیدا ہو چکا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ قدرت قیامت تک ہے، اور خدا نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ قیامت تک یہ قدرت منقطع نہیں ہوگی۔ سامعین اکرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو مستعد اور سعید فطرتوں کے لیے ضروری قرار دے رہے ہیں کہ وہ صدی کا سر آ جانے پر نہایت اضطراب اور بے قراری کے ساتھ مجدد کی تلاش کریں، اور یہ دجالی قادیانی خلیفے حضور علیہ السلام کی اس نصیحت پر عمل کرنے والوں کو نہ صرف فتنہ پرداز کہہ رہے ہیں بلکہ عملاً تو حضور علیہ السلام کو ہی فتنہ پرداز کہہ رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دجالی خلیفے ہی فتنہ پرداز ہیں۔
سنیں مرزا طاہر احمد صاحب کیا فرماتے ہیں۔ بس خلافت اگر قیامت تک قائم ہے تو اس کے ہوتے ہوئے مجددیت کا سوال کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اور یہ فتنہ پرداز اس بات کو بھول گئے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مجددیت کی پیشگوئی فرمائی وہاں قیامت تک کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں کہ پس خلافت اگر قیامت تک قائم ہے تو اس کے ہوتے ہوئے سوال کیا باقی رہ جاتا ہے؟ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مجددیت کی پیشگوئی فرمائی وہاں قیامت تک کا کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ سامعین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر اس میں زمانے کی کوئی حد نہیں ہے، آپ فرماتے ہیں ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ اور مرزا طاہر فرماتے ہیں کہ حدیث مجددین میں مجددین کے قیامت تک آنے کا کوئی ذکر نہیں۔ سامعین اکرام، فتنہ پرداز کون؟ حضرت حکم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پس قرآن کریم کی حمایت کے ساتھ یہ حدیث تواتر کا حکم رکھتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سنت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ہر صدی پر مجدد آتا ہے۔ کیا سنت اللہ میں کبھی تبدیلی ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مرزا طاہر احمد فرماتے ہیں حدیث مجددین میں مجددین کے قیامت تک آنے کا کوئی ذکر نہیں۔ سامعین اکرام، فتنہ پرداز کون ہے؟ حضرت حکم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہر یک صدی کے سر پر وہ ایسے شخص کو مبعوث کرے گا جو دین کو پھر تازہ کر دے گا۔ مرزا طاہر فرماتے ہیں حدیث مجددین میں مجددین کے قیامت تک آنے کا کوئی ذکر نہیں۔ سامعین اکرام، فتنہ پرداز کون؟ حضرت حکم عدل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے۔ سامعین اکرام، ذرا غور سے سنیں، حضرت حکم عدل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے۔ مرزا طاہر فرماتے ہیں حضرت اقدس محمد رسول اللہ نے جہاں مجددیت کی پیشگوئی فرمائی وہاں قیامت تک کا کوئی ذکر نہیں۔ سامعین اکرام، فتنہ پرداز کون؟ بلا شبہ بلائے دمشق کے قادیانی خلیفے ہی فتنہ پرداز ہیں، اور انہی کے بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا تھا کہ ایک گروہ خوارج کا میری خلافت کا مزاحم ہو رہا ہے، یعنی وہ گروہ میری خلافت کے امر کو روکنا چاہتا ہے اور اس میں فتنہ انداز ہے۔ سامعین کرام، بلا شبہ یہ دجالی قادیانی خلیفے ہی خوارج کا وہ گروہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کو جو آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی ذلیت میں دے دی گئی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں فتنہ پرداز ہیں۔ سامعین کرام، سنیں مرزا طاہر احمد صاحب مزید کیا فرماتے ہیں۔ اور یہ فتنہ پرداز اس بات کو بھول گئے کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مجددیت کی پیشگوئی فرمائی وہاں قیامت تک کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، لیکن جہاں مسیح موعود کی پیشگوئی فرمائی وہاں یہ وعدہ فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ۔ جو وعدے ہیں دراصل مسیح موعود کے آنے تک کی دیر ہے۔ جب مسیح موعود آ جائیں گے تو پھر فرمایا ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر خلافت قائم ہوگی اور منہاج نبوت پر قائم ہوگی، اور یہ وہ خلافت ہے جس کا آیت استخلاف میں ذکر ہے۔ آپ نے سنا مرزا طاہر احمد صاحب کیا فرماتے ہیں، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا۔ اس حدیث کے بارے میں مختصراً عرض ہے کہ انتخابی خلافت راشدہ کے ملوکیت میں بدل جانے کے بعد اس حدیث کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز جو پہلی صدی کے مجدد تھے خلیفہ علی منہاج نبوت ہوئے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ امت محمدیہ کے 13ویں خلیفہ علی منہاج نبوت ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ امت محمدیہ کے 13ویں خلیفہ علی منہاج نبوت ہیں۔ آپ منہاج نبوت پر آئے تھے اور آپ کا سلسلہ منہاج نبوت پر قائم ہوا، اور یہی جماعت احمدیہ کا عقیدہ تھا۔ پس بلائے دمشق کے دجالی قادیانی خلفاء نے رفتہ رفتہ اس عقیدے کو تبدیل کر دیا۔ اس کے ثبوت کے طور پر MTA پر نشر ہونے والی ایک تقریر کا ویڈیو کلپ آپ کو سناتا ہوں۔
سنیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا اور خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس نعمت کو بھی اٹھا لے گا، پھر اس کی تقدیر کے مطابق ایزا رساں بادشاہت قائم ہوگی جس سے لوگ دل گرفتہ ہوں گے اور تنگی محسوس کریں گے۔ جب یہ دور ختم ہوگا تو اس کی دوسری تقدیر کے مطابق اس سے بھی بڑھ کر جابر بادشاہت قائم ہو جائے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا رحم جوش میں آ جائے گا اور اس ظلم و ستم کے دور کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ سو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے دیے گئے خدا تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق 14ویں صدی کے ساتھ پر وہ بدر کامل طلوع ہوا اور ذوف فشانی کرتے ہوئے 26 مئی سن 1908 کو ایک عظیم الشان جماعت کی داغ بیل ڈال کر اور اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کر کے اپنے مولا حقیقی کے حضور حاضر ہو گیا۔ سو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے دیے گئے خدا تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق 14ویں صدی کے ساتھ پر وہ بدر کامل طلوع ہوا۔ سو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے دیے گئے خدا تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق 14ویں صدی کے ساتھ پر وہ بدر کامل طلوع ہوا۔ سو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے دیے گئے خدا تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق 14ویں صدی کے ساتھ پر وہ بدر کامل طلوع ہوا۔ سامعین کرام، اس ویڈیو کلپ میں آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب نے ثم تکون خلافت علی منہاج نبوت والی حدیث کا اطلاق حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کیا ہے۔ حضور علیہ السلام بنیادی طور پر 14ویں صدی ہجری کے مجدد تھے اور آپ منہاج نبوت پر آئے تھے اور آپ سلسلہ مجددین کے 13ویں مظہر تھے۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ نے مرزا طاہر احمد صاحب کی حضور علیہ السلام کے الوصیت کے اقتباس میں کانٹ چھانٹ دیکھی۔ آپ نے ان کا دھجل دیکھا کہ ایک طرف تو حضور علیہ السلام کے اقتباس کو آیت استخلاف کی تفسیر کہتے ہیں اور دوسری طرف حضور علیہ السلام نے اس آیت کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے اس کی کھلی تکذیب کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مجددین کے قیامت تک آنے کا کوئی ذکر نہیں، اور مزید دجل کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ ثم تکون خلافت علی منہاج نبوت میں ان کی دجالی خلافت یا ملوکیت کا ذکر ہے اور یہ قیامت تک جائے گی۔ تو یہ تو تھا ان کا دجل جو میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں اس مضمون کو مزید آگے بڑھاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے خاکسار کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔